ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کے حمد و ثنا اور تعریف کے لائق اللہ رحیم و کریم کی ذات بابرکات ہے. لکھو کہا کربہا ناتعداد انگن لیکھ تو حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہدایت والی راہ واضح فرمایا ہے، جنہ دے بدولت اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم ترین نعمت ناصر نوازی ہے. حضرات، سورۃ توبہ کی 72 نمبر آیت میں پڑھے کو شروع کی تھی. اللہ رب العالمین نے ایماندار لوگوں کا نام وعدہ فرمایا ہے. ایمان اور صالح اعمال یہ دو لازم ملزوم چیزاں نے. ایمان تو بغیر عمل بیکار ہے، عمل تو بغیر ایمان بیکار ہے. یہ دو چیزاں ہی لازم ملزوم نے. میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایماندار لوگوں واسطے جنت تیار کی تھی، اور جن لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین انہوں کو اپنی رضامندی عطا کر دے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر ہی رہیں گے. ابتدائی طور پہ جب باتیں سماعت فرما لو، دل کی دنیا بڑی عجیب ہے. توجہ میں سن لیا کرو، ٹھوکر لگن لگیا پتہ نہیں لگتا. اگر کوئی حکمران اعلان کر دے جہاں بندہ ایک ٹائم کھانا کھائے گا میں اس بندے کو حکومت والوں ایک 5 مرلے کا 2 مرلے کا مکان یا پلاٹ دیتا جائے گا. اب حکومتاں جھوٹیاں وعدے جھوٹے، اللہ سچیاں حکومتاں والا سچیاں وعدیاں والا. اس حکومت نے اس خواب تے میں دعوے والی بات کہاں گا، کتنے سارے لوگ نے جڑے ایک وقت کا کھانا چھڑ دیں گے کہ ایک پلاٹ ملے گا. بلکہ اج کہہ لو ڈاکٹر نے کہتے کنیاں ساریاں سی حلال چیزاں چھڑ دیتے ہیں. کوئی آتا جی کو ڈاکٹر نے دانا منع کیتیاں نے، کسی نے بڑا کورس منع کیتا ہے، کسی نے چھوٹا کورس منع کیتا ہے، کسی نے مرغا منع کیتا ہے. یعنی ڈاکٹر نے کہتے اسی حلال چیزاں چھڑ دیتے ہیں، اپنے سونے رب کو کہتے سے حرام چیزاں نہیں طلب کرتے ہیں. اے 2 چیزاں بنیاد بنا لو. دنیا بڑے بڑے پیکج دیتی ہے، بڑیاں بڑیاں یعنی سوسائٹیاں میں بڑے بڑے ٹرما دے رام دے. اے سوسائٹی نے ایک ایسا نام بنایا ہے، سکول بھی قریب ہے، ہسپتال بھی قریب ہے، قبرستان بھی قریب ہے. چک کے زیادہ بوٹی لے کے جانا پڑتا تاکہ چھٹی بھائی ہو جاؤ. سڑکاں موجود نے اور اس کو بعد سب یعنی مچھروں کو بچن واسطے سپرے موجود ہے. ایک دنیا میں پیکج نے، ایک پیکج کا اعلان میرے اللہ نے بھی کیتا ہے
کہ لوگوں اگر اچھے عمل کر کے آؤ گے تو اللہ نے پیکج دے رہے ہیں. سب کو ادنا جلتی، سب کو جو آخر جائے گا ہڈیاں گوٹے رگڑ کے، اور جنتی نو اللہ ساری کائنات کی جتنی زمین ہے 2 گنا کر کے انہوں عطا کر دے گا. میں حدیث پاک پڑھے ہے اس ادنا جنتی کا 50,000 نوکر ہوئے گا ادنا جنتی کا. اللہ جنتی کا پھر کیا بہارا ہو گیا. اور میرے اللہ فرماتے نے اور لوگوں جہاں پیکج میں تو دے رہا لا یبلا سیابہ ولا یفنا شبابہ، ہمیشہ کی جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہسپتالہ کی لوڑی مک گئی ہے، بیماری کو نہیں رہے گا، دھوبیاں کی لوڑی مک گئی ہے، کپڑے استری کروانے نہیں پہن گے، تنزیہ کی لوڑ مک گئی ہے، کبھی کپڑا گندا نہیں ہوئے گا، نوا سلوانا نہیں پڑے گا، اور نہ کوئی اتنے بڑوں بڑا ملے گا، نہ کوئی اتنے نزلہ زکام کھانسی نہ کورونا، کوئی بیماری نہیں رہی. دنیا کے اتنے پیکجر کے ساتھ بڑا اعتماد دے، بڑا ارتقا دے، بڑے چکے لگتے ہیں. رب دے پیکجر کبھی دھیان نہیں کیتا میرے ویر، میری ہمشی، میرے بیٹے ہو میری بیٹی ہو، اللہ پاک نے اس پیکجر کے لیے دھیان کر لیا کر. ایک اور کا تو کے بعد ذہن نشیب کر لو، پختہ کر لو دل کے اندر. جس وقت انسان دنیا کے آ گیا ہے، اس کو پہلے کا کوئی وجود نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے حل اطال الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. شروع میں کام چکی رکھو سبحان اللہ. تو اتنا پتہ چکو ہو گئے تو سارے چکی جان گئے، اور جنہیں کرتے جانا کہ کتنے ہونا اور 5-6 بندے کرتے ہو کے لوگ ہمیں کرتے بھی کرتے ہو ٹک جاتے ہیں اور سامنے کھڑے والے سارے کرتے جانے کے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک فرما رہے ہیں باتیں بڑے غور میں سمجھ والی ہیں. اس کائنات کام کو پہلے انسان کا وجود کوئی نہیں، اور وجود مل گیا انسان دنیا میں آ گیا. اس تو بعد کا وجود کدے ختم نہیں ہونا. یاد رکھے اے دنیا عارضی، اس عارضی دنیا کو اپنی دنیا میں منتقل ہونا ہے. یعنی وجود بن گیا رکنا نہیں. اور یہ سے بات یاد رکھے اے دنیا کی جدائیاں نہیں. بھائی بچھڑ گئے، ماں باپ بچھڑ گئے، اولاداں بچھڑ گیا. اصل جدائی کوئی جدائی ہے جنہوں نے ہنگنی یا دانے ٹوٹ جائیں گے، جنتی جنرل ٹوٹ جائیں گے، اور جنتی جنرل جو موجہ مانن گے جہنمی کا جنرل چلی جان گے. یہ اصل جدائی ہو پائے جائیں گے. یعنی انسان کو عارضی دنیا کو اپنی دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے. ایک دعا کرو اللہ میں یقین کرو اللہ پاک بصیر کو گل کما گا. اسی دنیا کے اپنے رہن سہن ایجدے بنائے جن سے سدا ایجدے رہنا ہے. مکانوں کے گھر کر لو، قبر باپ تجارتوں کے گھر کر لو. اللہ اکبر قرآن کے اللہ پاک نے فرمایا ہے پہلے لوگ جیسے نا پہلے لوگ سورہ صافات 23واں پارہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں مکان ایجدے بنائے سن لعلکم تخلقون یہ سبھی انہیں ایسے رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ظالمہ بن گئی زندگی گزاریاں لوگا ہے. میں دعائیں کرنا چاہتا ہوں جنت کا تصور اس واسطے دے رہے ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے ایک جمعہ لگے 2 3 4 جتنے بھی لگے میرا
ارادہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرا جنہ دی جنت دی گارنٹی مجھے اللہ نے دیتی. میرا پروگرام ہے یہ موضوع ہے. پہلا جنت کا تعارف اس واسطے ضروری ہے کہ پتہ لگ جائے جتنے جانا ہے وہ تعارف کی ہے. میرے نام باقر نے فرمایا علیہ السلام ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ولا خطر علی قلب بشر. لوگوں جنت کے اندر یہ نعمتیں نہیں کسی آنکھ نے دیکھیاں نہیں کسی کان نے سنیا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر. اور کسی دل میں کبھی ٹھنڈا بھی نہیں ہویا کہ اللہ پاک نے کی تیار کیتا ہے. جنت کے اندر اندازہ کر لو جہاں میرے اللہ نے محل تیار کروائے انہوں نے بعد اللہ پاک نے معلوم آگاہ فرمایا لابنتم من ذہاب ولابنتم من فضہ. ایک سونے دی ایک چاندی دی دار کستوری دار. جاؤ جڑے ملک بڑے بڑے دولت کے دعوے دار نے دولت مندوں کے دعوے دار نے ان کا کسی کا محل ہے ایک سونے دی ہو گئے ایک چاندی دی ہو گئے. اور میرے بہنوں میری بیٹیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں دنیا سے تو لگنا دنیا میں چلی. کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ماں مری پئی تیار لڑکے اپنے تولے کاندے پڑ لگے مری ماں نے کان پاڑ دیتے. کیا دنیا نے نہیں دیکھا سسا نواں جڑیاں اپنی سسا نے مریا نے کاندے پڑ لگی کتنی بے ترتیب اتار دی. کہاں جو کام تباہ ہو گئے کہاں جو لڑائیاں جھگڑے تنازع فتنے فساد ایک تولا تولا دو تولا سونا ایک تو طلاقہ تک نام کا پہنچ جاتی ہے. کیوں میں کر سکت نہیں ہونے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اگلے موضوع پر ایک بار سبحان اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے کام اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. سبحان اللہ تمہارے چار بندے بیٹھے دائیں دیکھو سارے کا نام لگا بولیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ. اللہ ساڈا شمار ہونا لوگاں دے کر دے جنہاں دا حساب و کتاب نہیں لینا. آمین آخو. اللہ تیریا کچہریاں کھلو گے اللہ بندہ بندے میں حساب نہیں دے سکتا تینوں کون دے سکتا. جنہاں بغیر حساب تو جنت دے نہیں ساڈا گناہگاراں دا شمار وہ دے اندر فرما. جنت کا تعارف کرنا ہے اللہ پاک کا قرآن کی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت ایسی جگہ جتنی چڑھائی آسمانہ تو زیادہ زمینہ تو زیادہ جتنی چڑھائی نہیں ہے میرے اللہ نے لمبائی کتنی بڑھائی ہوئی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کی قسم کھا کے جوان لوگوں اور دنیا کے دکھ موقع جان کے پریشانیاں موقع جان گیا دنیا کے مسائب و آلام موقع جان کے غامت غمانیاں رانا جنیاں بھی لمبیاں نے ختم ہو جان گیا. اللہ کو دعا کرو اللہ آخرت دے دکھاں کسے نونا بادے میں قبر دیا تاکیاں بڑھیا کر دیا اور عشق دے معاملات بڑے
جاتے عملہ بکلن والا معاملہ پڑھا جاتا اللہ اکبر آدھی تقسیم والا معاملہ پڑھا جاتا اور کوئی صلاة و گزرنا پڑا اوقاتیں پڑھا جاتا ان سارے معاملات کو بعد اللہ پاک نے جڑا پیکج دیتا کیے اور مسلمانوں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم جنت ذکر چھڑیا ہے جنت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میرے بھائیوں میں تو بڑی دفعہ اعلان کر چکے ہیں جب جلسہ کے اندر خطبہ جمعہ کے اندر اب دنیا میں تماشبین ہو یہ تماشبینی کرنا چاہتے ہو توبہ کر لو اور جب سدا خوشحالی چاہتے ہو توبہ کر لو اور شرابوں دے بڑے دل دادا لوگوں دنیا کے شراب نہ چھڑ دے دنیا کی حق میں شہابتیف تو بازار ہو اللہ پاک نے پھر ایسی ایک جگہ تیار کی تھی لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون پرندے پوچھی ہوئی مچھلی اور دی مہمان نوازی سبحان اللہ اللہ پاک نے قرآن کرم بتا جاؤ ہر دنیا کے بھی جو شرفاء نے مہمان نواز لوگ نے اپنی مہمان نوازی کی اندر کمی نہیں کرتے جب احمدی صاحب جنہی طاقت کی ناوی کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں ایڈیا طاقتہ کا مالک ہے جتنے میرے زبان اللہ کو لے گا اور مہمان نوازی کس طرح کی ہوئی سبحان اللہ اے جنت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اور جنت کیسا مقام ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں مومنوں ایمان والے لوگوں اور مسلمانوں جنہاں کلمہ پڑھیا تو ہیتا اقرار کی پہلو جیسے قائم ہو گئے ہو اور جدو جنت جنر آؤ گے اسی میرے مہمان ہو گے دن اللہ تو میزبان بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ ایک حدیث بات فرماؤ میرے آقا فرماتے جدو جنتی جنت کے اندر پہنچا مانتے ہوں گے دنیا جہاں کی ہر نعمت قرآن کے پاک سے غور کرنے تو اسی عربی نہیں سمجھ گئے لیکن ایسا ترجمہ سادہ زبان سے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو بندہ چاہتا ہے وہ سے ملے گا جو بندہ چاہتا ہے ہر بندے کو پتہ ہو کی چاہتا ہے دنیا میں صرف چاہ سکتا ہے خواہش کر سکتا تکمیل کوئی نہیں جنت کے اندر جو خواہش کرے گا جنہی خواہش کرے گا جو مانگے گا بلکہ میں پڑھے مشکات کے اندر ایک جانتا ہے میرے محبوب آپ نے کو آگے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے کھیتی باڑی کرنے کا بڑا شوق ہے کیا جنت کے اندر کھیتی باڑی کیوں لگی میرے آقا نے فرمایا ہاں جدھر شوق ہے گا اپنے سر نے ایسے کڑک اگے گی وہ پک جائے گی لوگی بٹن گے بٹن والے مک جا کے کڑک ہی مک جائے منجی اگے گی چول سارا کچھ ہے ایک اور میرے آقا نے صحابی آیا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے جنت کی کوڑا بھی ہوئے گا
میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا گھوڑا ہوگا پران والا، گھوڑا ہوگا پران والا، جنتی آپ کو اپنے اتنے بٹھا لگے گا، ساری جنت کی سیر کروائے گا۔ وہ دنیا چنگی ہے اے عارضی کو اپنی جدھر کو تکلیف ہونا ہے ایسے سارا کا بسار کوئی نہیں، اسے سدا رہنا چاہے ہمیشہ رہنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک ایسا بازار رہے گا جس صرف تصویریں ہوں گی، صرف تصویریں۔ بندہ بازار جائے گا کہے گا یار اے تصویر بڑی سونی ہے، اللہ پاک وہ دی شکل وہ دی بنا دیں گے۔ کہا رہے گا بیوی کہے گی جناب کتنے گئے سو ایسے شکلہ بڑیاں سونیاں نے، اوہ تو بیوٹی پارلر کریوں ہو کے آیا راتی شادی ہوں دیئے تے سوئے بندہ کتنی ہو رہا کل والی بیوی چاہی دی، اور بیوٹی پارلر کا رہا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نظام میں سونا بنایا جنت کے اندر جو بندہ چاہے گا۔ تسی تو پتہ نہیں اسی کی چاہتے ہیں، کوئی بندہ بڑا ہونا چاہتا ہے نہیں، کوئی غریب رہنا چاہتا ہے نہیں، کوئی محل نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا 70 گھوڑا تے دو دنیا دیا بیویاں، اور میں فرمان جاوا نیک سہلے بیویاں اونا دیا سردار ہون گیا، جنت دیا ہوا دیا سردار، خوبصورت اور زیادہ جنت دیا ہونا تو بھی اللہ اس سارا کچھ میں اللہ نے پیکج دیتا قرآن دے اندر۔ اب دنیا میں پیکج پیچھے پہ گئے ایتھے جی ٹاؤن پر ہے 10,000 مہینہ دے ہو کہ جو ساری زندگی کس طرح جمع کراندے وہ بات پتہ لگتا ہے سالہ غائب ہوگی۔ لاہور بڑا چکر لاہور یعنی راہی دے کنڈے ٹاؤن پر ہے اور بعد ٹاؤن سارا راہی توڑ گیا ساریاں پھیل لئی ہے اور وکیلے بعد سچے نے اللہ نے پیکج سچے کائنات کے مالک نے پیکج سچے۔ اور ایک ہونے کا یاد رکھا ہے کوئی بندہ جنت کا وعدہ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی پیر ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی استاد ہوئے کوئی بزرگ ہوئے، کوئی بندہ جنت کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ جنت کا مالک کون ہے؟ ایک بندہ ہے کہ مکان کا مالک ہی نہیں، کسی نے کہہ سکتا آج میں تو مکان دے آجا کبھی کہ بھائی تو مالک ہی نہیں، اور میری مالک نہ گل کروا اس کائنات کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرمانے میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ۔ ایسی جنتی جنت جنت موجہ مان رہنے اور یہ بھی یاد رکھے آتے ہر اسی کو دلوں پہچانا گے انشاءاللہ کو انشاءاللہ اللہ جی میں ایتھے کٹھے ہیں یہ بھی جنت دی کٹھے ہیں دیکھیں اندروں کھوٹے ہو تو پھر رہتے اتنی سوال دینا ہے تو اتنی آمین آکھیا لے اندروں ایکو جو اندروں کلیجے دل صاف ستھرے کر لو غیبتاں چغلیاں بدخوائیاں تو باز آ جاؤ اور اپنی زبانہ پاک کے صاف کر لو نیتاں پاک کے صاف کر لو۔ اللہ کو دعا کرا کرو اللہ جی میں ایتھے کٹھے جنت چلی کٹھی لینی ہے جن کے بہانہ نہ کرو تو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جنہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ من جس کام دینا ایسا بھی داخلہ اللہ 10 لاکھ کا مجمع ہوئے تے کالی احمد نے کوئی دی خطاب کرتا ہوئے سوال لگا ہوئے جنت دے اندر میں بھی تے کما جانا انشاءاللہ تو کسی بھی اتھے ہو گے اللہ پاک سارا سب کو کٹھا جنت دلائے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندہ جنت جا رہے ہیں دوسرا بندہ عنوان ہے وہ ذرا رزلٹ اچھا نہیں آیا وہ آتے یار وہ آپ جنت جانا تھا میں فلانے ملے جو وضو نہیں سی کروایا میں وضو کا اہتمام نہیں سی کیتا تیرے واسطے
وہ کہے گا یا اللہ واقعی میں نے وضو کروایا سی یا اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ کہہ کے چل یہ تو مانا ہے تو میں معاف کر دے. اور حدیث سے الفاظ ہے قیامت والے دن سفارشی کے لیے سفارشاں کریں گے. انہاں جڑے سفارشی ہون گے جڑے کہیں گے اللہ فلانا بندہ نہیں نظر آ رہا یصلون معنا اللہ ساتھی مسجد کا نمازی سی ساتھے نال کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا سی نظر نہیں آ رہا. اللہ کہیں گے چل بلا لو. یصومون معنا اللہ ساتھے نال کٹھے روزے رکھتا سی تراویح پڑھتا سی نمازاں پڑھتا سی میرے حج دا ساتھی میرے عمرے دا ساتھی اللہ پاک سب کو جنت سے اکٹھا کر دے. اے اللہ وجود مکرا نہیں صرف عارضی تو عبدی بل منتقل ہونا ہے اتنے جا رہا ہے. اور آپ بات سنو ایک بڑی پیاری میرے بابو آقا فرماتے علیہ السلام جنتی جنت در پہنچا مانتے ہوں گے ایسو رام کی زندگی گزارتے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک ہوں گے اعلان کریں گے یا اہل الجنہ. اور جنت رہنے والے لوگوں سواب ادا کی حال ہے. میں عربی ترجمہ پنجابی کرتے ہیں. سارے جنتی کہیں گے الحمدللہ. اور جب اللہ پاک پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ ہو چاہیے نہ دے کیا کہ اللہ اتنا کچھ نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین فرما کے میں تو دو نعمتاں دین لگا ہاں جڑیاں پہلیاں ساری نعمتاں تو وڈیاں ہو گئیاں. اور کیڑی ہوئے گی؟ سب تو پہلا میرا اللہ اپنے چہرہ پر انوار تو پردہ پا کے سارے جنتیاں کو دیدار فرما. سارے جنتی میرے اللہ نے دیکھ لگے. یار کبھی کلے بیٹھ کے تو سربت کرو نوجوانوں دنیا اے چنگی کیوں دنیا بھلی. ایک پاسے محمد رسول اللہ کا گانا دیدار ابو بکر کا دیدار جناب عمر کا دیدار جناب عثمان الملاقات علی المرتضی الملاقات سب تو بت کے سونے رب کا دیدار سونے اللہ کا دیدار. ایک یہودی میرے اللہ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے صحابی کو آئے جناب عمر بن خطاب کو کہنے لگے جنت اتے گئے تو جہنم تھلے اعلی علیین تسجید. اور کہنے لگا یہ جنت کی ہے تو جہنم کتنے میں ہے. عمر بن خطاب کہنے لگے جب رات آؤں تو دن کتنے جانا جو دن ہوگا تو رات کتنے جاتی. تو نبی پاک نے صحابہ نے سوال کیا اللہ رسول کیا ہر جنتی اللہ کا دیدار کرے گا رش نہیں پڑے گا؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا میرے صحابہ کبھی چاند دیکھنے لگے رش پہ ہے سورج دیکھنے لگے کبھی رش پہ ہے جتنے جتنے کو بے روٹی اللہ کا دیدار کر لے گا. اللہ یار کی کریں گے یا اہل الجنہ اے دین سادہ ترجمہ ورضوان من اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ اعلان کر دیں گے اور جنت دے پاسیوں میں اللہ اعلان کر رہا ہوں آج تو بعد میں تہاڈے تے کبھی ناراضی نہیں ہوگا. جہان ہے بنا کے اگلا جہانی جنگ ہے کوئی زندگی جنگی ہے. اللہ دنیا میں دکھ عارضی سکھ عارضی مشکلات عارضی مصائب و آلام عارضی آخر کا دکھ چنگا نہیں پریشانی چنگی نہیں ناممکن والے اللہ اکبر. اس جنت کے متعلق اللہ کے ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ نے جنہاں کی ضمانت اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیتی ہے کہ میں ضمانت دیتا کو جنتی ہے. انہیں سب تو پہلا ہے کہ بندے کا تذکرہ کر سکا گا. ویسے تقریباً 14-15 دن تلاش کر کے آیا انشاءاللہ ایک جمعہ دو تین جتنے بھی ہونا بیان کرا گا جنہیں اللہ کو توفیق دے گا اللہ سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلا میں جا کر فرمایا رجل غازیا فی سبیل اللہ. اور ایک اور بات سن لو جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا اللہ اے دنیا میں سکھی رکھے گا اللہ کے سکھ دے گا. ایک اللہ کی بات ہے
اللہ برکت والی روزی بھی دے گا، برکتاں بھی عطا کرے گا، اللہ گناہ معاف کر کے جنت بھی عطا کرے گا۔ انہیں جو سب کو پہلا آدمی لے گا رجلا غازیا فی سبیل اللہ، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں رجلا غازیا فی سبیل اللہ، جیڑا بندہ آمدی رات نکلتا ہے جہاد کرنے واسطے، اللہ پاک دے محبوبہ کا فرماتے ہیں میں اس بندے دے جنتی ہون دا ضامن بن گیا ہوں، میں ضمانت دینا ہوں۔ اور میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں بھی اللہ پاک اس بندے میں برکتاں والیاں روزیاں عطا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لو، جعفر بن عبداللہ سنواتے رابی نے بڑی مشہور زمانہ ہے روایت، جب جناب عبیدہ بن جراح امیر و حاضر امہ کا لقب پان والے میرے آقا نے انہوں امیر بنایا قافلے دا 300 بندے دا قافلہ، پوری حدیث پوری توجہ نہ سنیا ہے۔ ایمان کے پاس کی آ جائے گی نہ یقین ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر 300 بندے ان امیر نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی کھجورا تھوڑا جہا پانی نال سی اور ساریاں کھجورا ایک جگہ پہ جمع کر لیا، صاف پانی ایک جگہ پہ جمع کر لیا اور حدیث پاک میں بات بنے تھے صحابہ کرام نے اسید جناب یقین کرو کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا، بولا کھا کے بے شمار لوگ مرتے۔ صحابہ کرام کی حالت کی سی آج اسی کھجور پانی میں ڈوب کے کھجور کھانی نہیں، کھجور چوس کے گزارا کر رہے ہیں۔ آخر کار چوس کے بھی کھجورا ہو گئی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اندرے سارے ساتھیاں دی کئیاں دی حالت ایسی ہو گئی کہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں اور انہاں دی پخانے دی جدو حالت کرتے ہیں کہ جو دہلیوں بکریاں نے میمنہ کی تھیاں ایک حالت ہو گئی، لیکن اللہ کی جگہ مہربان ہو جائے صحابہ نے دوروں سے دیکھا بہت بڑا ٹیلا نظر آیا، اے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جنہیں خاطر حرام بھول گئے، حلال بھول گئے، سرخ بھول گیا، چین بھول گیا، راتاں بھول گیا، دن بھول گئے، اپنے بھول گئے، بگانے بھول گئے، ماں باپ بھول گئے، کسی طرح مال نہ ہو جائیے، کسی طرح مل جائے، مالک بن جائیے۔ اور لوگوں ایک خیال کی دے بولے اللہ کو جنوں چاہے جنہ چاہے جس طرح چاہے اللہ پاک عطا کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا بعد میں پاوری پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں زندہ مالک میں آما جیرا دنیا دے آئے ہیں جیتا اللہ پاک نے منہ کھولے ہیں، اللہ میں روزی پانی طاقت بھی رکھ دے، اللہ پاک اور طاقتہ موجود نے۔ اللہ اکبر وہ بیٹا کے جرمان دے ایسا دوروں دیکھا ہے بہت بڑا ٹیل ہے، اچھی جگہ ہے، اسی قریب گئے جو مچھی سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رزق کنے دیتا ہے اللہ نے۔ رجل غازی
غازیاں فی سبیل اللہ، جنہیں رب دے راہ میں کرتے ہیں اللہ پاک انہاں دی روزیاں دا آپ ہی بندوبست کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں نے کال میں دن بہت ہوئے شاہ پروفیسر سرکار پر ملتان دے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا، اس بندے کی عمر سی 90 سال جب فوت ہوئے، 90 سال کی عمر کے بعد حج کیتے کنے 58 عمرے کیتے نے، 70 دفعہ بیت اللہ دے اعتکاف کیتے۔ یہ مطلب ہے کہ سارا نظام کتے کو ہے، کوئی بڑا بڑا مال ہے مولوی جتنا مالدار ہوگا کتنا تو ہوئے گا، کتنا تو مالدار ہوئے گا، ایک مدرسے پڑھانے والا صاحب حدیث ہے، لیکن سارے انتظام سارے معاملات کتے کو تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صحابان دے قریب کہتے دیکھیا مچھی، جب مچھی بھی کہڑی ہے امبر، امبر مچھی ایس ٹائم میرے خیال ہے کچھ 6000 کلو ہے، اے تھوڑی لگتی امبر مچھی 6-7 کلو ہے، اور یا پھر مولوی کھا سکتے ہیں یا تاجر مولوی کو کھا سکتے ہیں، عام بندہ تو نہیں کھا سکتا۔ اللہ پیچھے گیا تقریباً 3 سال پہلا کوئی 2 کلو مچھی پیک کر کے کراچی بندے نے بھیجی کر جا کہ اے علماء کی خدمت کرو، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اندر مچھی نے کڈی کو بندی سی، صاحبان نے اسی مچھی نے تیل دے نال اپنے جسم کی مالش کر کر کے بیٹھکا لاتے ہیں، بیٹھکا دیس کوئی نہیں، یعنی سی مالش کر کر کے مالش کرتے رہے ایتا تیل، اور مچھی کا ایسا نیوا اکھ اینی بڑی سی 13 بندے وچ بیٹھ گئے، 13 بندے بیٹھ گئے۔ اے بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں، بخاری کی حدیث، اور جڑا دا پسری دا کنڈا سی نا کنڈا او ایڈا بڑا سی، اونٹ تے بندہ بیٹھ کولے او تھلے لگ گیا، ایڈا بڑا ایڈی بڑی مچھی عطا کنے کیتی؟ اللہ نے۔ 300 بندہ 1 مہینہ کھاتا رہا تے مچھی ہلی بھی نہیں، 300 بندہ 300 بندہ کھا گیا اللہ کا رزق، نہیں رکی مچھی۔ اور لگیا نا واپس، ایک قصہ کہانی میں کچھ سنا رہا، ایمان دی مضبوطی واسطے بات کیا سنا رہا، واپس آن لگیا بوریاں بھر لیاں مچھی دیاں، اونٹاں تے لگ لیاں، مدینے لے کے آئے، اللہ نے اپنا پیغمبر کی خدمت پیش کی تھی، جنہوں پیش کی تھی میرے آقا نے سارا نہ واقعہ سنایا، میرے آقا نے فرمایا ہوا رزق من رزق اللہ اخرجہ اللہ لکم، اے اللہ کا رزق ہے جیڑا اللہ پاک نے تانوں عطا کیتا ہے، اے جڑی لے کے آئے ہو مینوں بھی کھواؤ تے آپ بھی کھاؤ۔ اور میرے دوستو ساری زندگی کما کما کے ایڈی ایڈیاں مہنگیاں مچھیاں کو بھی نہ کھا سکتا ہے، یہ کون کھواتا ہے؟ اللہ کھوا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ایسا بندہ جیڑا رب دی راہ تے نکل گیا جہاد دی خاطر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت عطا کر دے رہا ہے۔ محمد زامن پروٹوکول سن لو، پروٹوکول کتنا ہے نا لوگوں کا، شہداء کا پروٹوکول کی جناب حنزلہ غسیل الملائکہ جنگل مشہور نے، پیچھے لمبا واقعہ ہے، پہلی رات شادی کی، جہاں کا اعلان ہو گیا، نکارا بجیا، اللہ اکبر، جہاز شامل ہو گئے، اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا کر دی تھی۔
جب پتا لگا شہداء کو شہید کو غسل نہیں دیتا جاتا ہے، یاد رکھے شہید کا غسل نہیں ہوتا اور اسے حالت کے اندر دفن کیتا جاتا ہے۔ اور دی بیوی جا کے کہنے لگی اللہ کے نبی حنظلہ میں دونوں غسل دے لیا کہ میرے آقا فرماتے نے تو چلی جا 70,000 فرشتہ آیا میت لے گیا بدلہ دے پانی کی غسل دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اہل پروٹوکول میرے محبوب پیغمبر صحابہ لا شہداء جنہ دی اللہ نے محبوب پیغمبر نے جنتی ہوتی زمانہ دیتی اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر پتا کیتا صحابہ نے دیکھے حنظلہ کی لاش میں نظر آ گئی، پوچھا حنظلہ کتنے پہ؟ صحابہ نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد فرشتے لے کے غسل دے کے واپس آ جائیں گے، پر اتنے پروٹوکول مکیا نہیں۔ میرے آقا نا اینج اپنے پپا کے بل چل رہے ہیں، اینج چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مدرسی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ آقا کو پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کی معاملہ ہے؟ میرے آقا فرماتے نے آج حنظلہ دے جنازے دے اندر آسمان پہ نے فرشتے اتر آئے میں نے پیر رکھنو جلا کی لگتی اہل شہداء کا مقام۔ تو میرے آقا نے فرمایا راجل غازیاں فی سبیل اللہ، انشاءاللہ اس توقع میں اگلے جمعے بیان کرا گا کہ کتنے سارے ایسے لوگ نے جنہ کے متعلق قرآن یا نبی پاک نے فرمان چاہے ہے کہ انہاں لوگاں کو میں جنتی ضمانت دینا، اگر میرے آقا کہہ دیں وہ بھی گلہ سچیاں، اگر میرے اللہ فرما دیں اللہ دی گل، میرا عقیدہ سن لو اللہ دے محبوب پیغمبر دے اللہ دی ذات بکری بکری ہے، بات کوئی اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، میرے محبوب پیغمبر مخلوق نے، لیکن جدو میرے آقا کو گل کہنے گے وہ گل اللہ دی ہوتی وما ينطق عن الهوى، اللہ کے بعد سچے نے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ایس جگہ کے رسول واسطے محنت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔